جی اگلا سوال ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا ہے کہ آن لائن نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے موجودہ حالات میں، چونکہ لوگ گھروں کے اندر سٹک ہو گئے ہیں اور باہر نہیں نکل سکتے، اور ایک صاحب کا کہنا بھی یہی ہے کہ اس وقت جو ہے ایوان صدر سے جماعت کا اہتمام کروایا جائے اور پھر لوگ اس کی اتباع کرتے ہوئے نماز پڑھیں۔ جی دیکھیں جی، یہ تو بڑی عجیب سی بات انہوں نے کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص کا اور فقہا کی عبارات کا ایسے شخص کو علم نہیں ہے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے، یہ کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے۔ آپ اگر آن لائن نماز کرائیں گے تو ایک مذاق بن جائے گا، ایک چٹکلا بن جائے گا۔ آپ آن لائن ٹی وی کو فالو کر رہے ہیں، آپ نیٹ کو فالو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھیں فقہا نے کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ امام جو ہے وہ آگے کھڑا ہو، امام اور مقتدی دونوں کا مکان کا اتحاد و جگہ ایک ہو۔ تو آن لائن اگر آپ نماز پڑھیں گے، امام صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہیں اسلام آباد کے اندر اور آپ کھڑے ہیں کراچی کے اندر، یا امام صاحب آپ سے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ لاہور کے اندر آگے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو عجیب سا مذاق ہو جائے گا، یہ تو نماز کے اندر نماز کی شرط نہیں پوری ہوگی۔ آپ امام صاحب کو فالو کر رہے ہیں، آپ نے ٹی وی چلایا ہوا ہے، آپ نے نیٹ چلایا ہوا ہے، لائٹ چلی گئی، آپ کے انٹرنیٹ کے سگنل چلے گئے، آپ پی ٹی سی والوں کو فون کر رہے ہیں کہ بھئی آئے ہمارے سگنل ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک مذاق بن جائے گا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، عبادات ہیں، ان کو اہتمام سے کرنا چاہیے۔ ایک شخص جو ہے وہ بعد میں آ کے شریک ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو یہ کسی طریقے سے بھی معقول بات نہیں ہے، نامعقول بات ہے، غلط بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے احکامات سے لا علمی کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جدید حالات سے متاثر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہے، ہمیں فائدہ دے گی، ہم اس سے اور فائدے لیں گے۔ یہ تو نہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کے اوپر کل کوئی آگے بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی آپ ایک سافٹ ویئر بنا دو، اس میں اپنے آپ نماز پڑھنا شروع کر دو، یہ تو اس طرح کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نماز باقاعدہ ایک عبادت ہے اور اس کو اسی عبادت طریقے سے ہم نے کرنا ہے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی جگہ پہ ہوں، اور اس کے علاوہ امام آگے ہو، مقتدی پیچھے ہو، ایک دوسرے کے حرکات و سکنات کا اس کو علم ہو، اور اگر امام کی حالت ہی مشتبہ ہو جاتی ہے، لائٹ چلی گئی، پھر نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ تو اس لیے اس قسم کے چٹکلوں سے، اس قسم کے مذاقوں سے نماز کو بہرحال اللہ کے لیے دور رکھیں۔ نماز ایک محتم بشان عبادت ہے، اس کو اہتمام سے کریں۔ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، جماعت نہیں جا سکتے، گھر مسجد نہیں جا سکتے تو آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، گھر میں جماعت کروا لیں۔ جماعت نہیں کروا سکتے اکیلے نماز پڑھ لیں، لیکن خدارہ نماز کے ساتھ اس طرح کے چٹکلے کرنا، اس طرح کا مذاق بنانا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔